نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب الذیک، یعنی جو دل میں تنگی گھٹن یا صدمات آتے ہیں یا پریشانی کے عالم میں قبض کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کی سیر حاصل حضرت تشریف فرما رہے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو متبعین رسول ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع میں ظاہراً اور باطن ہر طرح سے رنگے بسے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اصل اس کے محبوبین ہوتے، مقربین ہوتے، وہی جو ہے اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہمارے عام پبلک میں جو ہے لنگوٹا شاہ جس نے وہ کپڑے صرف ایک جو ہے زیر جامہ کچھ پہنا ہوا ہو اور نہ گھر بار کا خیال ہو نہ لنگ تڑنگ ہو، اس کو لوگ بزرگ کہتے ہیں۔ تو ان قسم کی باتیں ہو رہی۔ آج کل پیروں کا بڑا کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں شاہ نے ایک ضرب لگئی اور ہو کہا بس گر پڑے، لو صاحب بس یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ مگر حقیقت میں اگر اس کا نام بزرگی ہے تو کوئی نبی بزرگ ہی نہیں ہوا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام مغلوب الحال نہیں ہوتے تھے، ان کو وجد نہیں آتا تھا کہ جس میں کپڑے پھاڑ ڈالیں۔ دنیاوی امور میں وہ بالکل عام کے مشابہ ہوتے تھے، بس یہی امور لوازم بزرگی کے سے نہیں کہ لنگ تڑنگ ہو، نہ گھر ہو، نہ بار ہو، نہ اہل و عیال کی خیر خبر ہو، نہ تجارت ہو۔ ہاں تسنہ سے نہ ہوں تو بزرگی کے منافع بھی نہیں۔ اگر کسی کی ایسی کیفیت ہو گئی ہے اور وہ بناوٹی نہیں ہے تو ممکنات میں سے تو ہے کہ وجد کی کیفیت اور یہ چنانچہ بزرگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ابن الحال اور ایک ابو الحال۔ ابو الحال تو اپنے حال پر غالب رہتے ہیں کہ جس طرح ہوتے ہیں وہ ان کی ایک روٹین کی زندگی، اور ابن الحال مغلوب ہوتے ہیں، وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، مخلوق سے بھاگتے ہیں کہ کپڑے پھاڑتے ہیں، ہاں خلاف شریعت قصد نہیں کرتے، وہ جو ہے عوام سے ہٹ کے رہتے ہیں لیکن شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ اور دونوں قسم میں زیادہ کامل ابو الحال ہوتے ہیں، مگر آج کل لوگ غالب حال بزرگوں کو ہی نہیں سمجھتے جیسا کہ انبیاء کو ان کے زمانے کے لوگ سمجھتے تھے۔ چنانچہ کفار عرب کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے اللہ کے اور پیارے رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، ان میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ ان کی ضروریات منصبی میں مدد کرتا، یا ان کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا گیا، یا باغ ان کو کیوں نہیں دے دیا گیا جس سے کھاتے پیتے، یہ تو ہم سے بھی زیادہ محتاج ہیں۔ یہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کل بھی جو بزرگ ایسی شان رکھتے ہیں ان کو بزرگ نہیں سمجھتے، بلکہ اب تو ایسے شخص کو زیادہ بزرگ سمجھتے ہیں جس کو عقل تک بھی نہ ہو، حالانکہ دین میں عقل زیادہ کارآمد نافع ہے، کیونکہ اس کا فعل ہے
انجام اندیشی مگر صرف عاجل کی نہیں بلکہ اجل جو حاضر وقت ہے اس کی بھی عقل ہو۔ انجام کے معنی یہ بھی نہیں سمجھتے۔ انجام اندیشی یہ نہیں کہ ایک ہفتہ کا نرخ دیکھ کر کلکتہ سے مال منگوا لیں، جیسے آج کل ڈالر کے لیے دیکھ کے لوگ جمع کر رہے ہیں، بلکہ انجام اندیشی یہ ہے کہ آخر نے ایک بار سہارنپور میں سے گنے لیے، اسٹیشن پر جا کر بابو سے کہا کہ انہیں وزن کر کے محصول لے لو۔ اس نے کہا لے جاؤ، ہم گارڈ سے کہہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ گارڈ کہاں تک جائے گا؟ کہا غازی آباد تک، یعنی اگلے اسٹیشن تک۔ میں نے کہا اس کے آگے کیا ہو؟ کہنے کہ وہ دوسرے گارڈ سے کہہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کہاں تک جائے گا؟ انہیں کانپور تک۔ میں نے اس کے آگے کیا ہوگا؟ اس نے کہا بس کانپور تو جانا ہی ہے تمہارا، کیونکہ حضرت کے تھانہ بون کے ساتھ وہی اسٹیشن وغیرہ تھا شاید۔ میں نے کہا بلکہ اس سے آگے پھر ایک جگہ جانا ہے اللہ کے ہاں، یعنی آخرت میں، وہاں کون سا گارڈ ہوگا؟ تو وہ ہندو بابو سناٹے میں آ گیا اور اس پر بہت ہی اثر ہوا۔ بس پھر کسی نے کچھ نہیں کہا، 1 روپیہ وزن کرا کے دے دیا۔ یہ دیانت ہے اصل جو۔ اب انشاءاللہ وہاں سے بے فکری ہے۔ ہم نے جو حکم تھا کر دیا۔ غرض یہ ہے انجام اندیشی کہ اس پہ نظر ہو کہ آگے بھی تو ایک عدالت ہے، وہاں بھی تو حساب ہے۔ وہ انجام جس کو آپ سمجھتے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے۔ لوگوں نے انجام میں تعلیل کر لی ہے کہ میم کو بدل لیا نون سے، یعنی انجان۔ غرض عقل کا کام ہے انجام اندیشی، اور اس کی ضرورت خصوصیت کے ساتھ دین میں جس قدر ہے ظاہر ہے۔ بس کم عقل زیادہ بزرگ ہوگا یا عاقل؟ انبیاء کو ہی دیکھ لو کہ ان کو وہ عقل عطا ہوئی کہ نہ کسی دنیا دار کو نہ کسی دیندار کو ایسی عقل ملی۔ بس جن کے احوال زیادہ مشابہ ہوں گے انبیاء علیہ السلام کے، خصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہی زیادہ بزرگ ہوں گے۔ البتہ بعض بزرگ بھولے بھی ہوتے ہیں، مگر بھولا ہونا لوازم بزرگی سے نہیں، گو منافی بھی نہیں، مگر نفع زیادہ بھولے سے نہیں ہوتا۔ ہاں چاہیے بھولا خود مقبول ہو، کیونکہ پیا جس کو چاہے وہی سہاگن ہوئے۔ یہی میں دوستوں سے کہتے رہتا ہوں کہ حرم میں آنے والوں کے متعلق کبھی جو ہے نا وہ غلط ظن نہ کرو۔ میاں جس کو چاہ رہا ہے بلا رہا ہے، اس سے کیا ہے کہ وہ بننا سورنا نہیں جانتا، سادہ سیدھا ہے، بلکہ ایک گناہ اس کی کوئی چھپی ہوئی نہیں کی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ بعض اس مذاق کے بھی ہوتے ہیں کہ نفع سے بحث نہیں، چنانچہ احمد جام فرماتے ہیں احمد تو عاشقی بمشاخیت ترچے کار، دیوانہ باش سلسلہ شد نشد۔ اے احمد جان تم عاشق ہو، تمہیں شیخ بننے سے کام ہی کیا ہے؟ دیوانے بن جاؤ، سلسلہ چلا نہ چلا۔ ہمارے حضرت بھی اس قسم کی تعلیمات فرماتے تھے کہ انٹریڈ فوج بھرتی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ مریدوں کی کثرت ہوتی جائے اور تربیت کا کوئی وہ نہ ہو، نظم نہ ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس طرح ہے کہ ایک ہو لیکن کام کا ہو۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا ذوق تھا کہ احمد تو عاشقی بمشاخیت تیرا چکار، دیوانہ باش سلسلہ شد نشد۔ یہ ہمارے کابرین کی وصف تھی، مگر انبیاء نے سلسلہ بڑھانے کی کوشش فرمائی۔ بہرحال واقع میں خواہ یہ حالت بھی کامل ہو
مگر انفع وہی ہے جو عاقل کامل ہوگا. بس انبیاء عاقل تھے، اور میں اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء بھولے نہیں تھے. اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.